إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد. سلسلہ تفسیر کی یہ 31ویں نشست ہے، یعنی سورۃ الحج کے اعتبار سے. سورۃ الحج کی 5ویں آیت کریمہ کی تفسیر ہو رہی تھی، اور ابھی پچھلی نشستوں میں بھی میں نے جو باتیں رکھی ہیں 5ویں آیت کریمہ سے متعلق، خاصی طویل آیت کریمہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الحج کی 5ویں آیت کریمہ میں 2 طرح کی دلیلیں دی ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ بتانے کے لیے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ پیدا کریں گے، حساب کتاب ہوگا، جسے البعث بعد الموت کہتے ہیں. جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس عظیم حکمت بھرے فیصلے کا جو انکار کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ قیامت واقع نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ انسان کی تخلیقی مراحل پر غور کیا جائے. ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ، دوسرے کے بعد تیسرا مرحلہ. اللہ تعالیٰ ہر مرحلے کے بعد اس کو آگے کی زندگی لے کے جاتے ہیں. یہ اس بات کی واضح اور بین دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کا ایک مرحلہ جو اس دنیا میں ختم ہو جائے گا، دوبارہ اس کو پیدا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی اس کا حساب کتاب ہوگا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس کے فرما بردار ہوں گے جنت میں داخل کریں گے، جو نافرمان ہوں گے انہیں جہنم میں داخل کریں گے. ایک تو انسان کے تخلیقی مراحل کو سامنے رکھ کر کے بات سمجھائی گئی. ایک دوسری دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ دے رہے ہیں کہ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. یہ دوسری دلیل ہے. اس دلیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ انسان اس بات پر غور کرے اور دیکھے، مشاہدہ کرے کہ ایک زمین جو لہلہاتی رہتی ہے وہ ایک وقت میں، ایک مرحلے کے بعد مرجھا جاتی ہے، زمین سوکھ جاتی ہے، اس کے جو پتے ہیں اور جو نباتات اور جو گھاس وغیرہ ہے سب سوکھ جاتے ہیں. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی یہ زمین کسی کام کی نہیں ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش نازل فرماتے ہیں، پھر زمین کو زندہ کرتے ہیں. زمین میں وہی قوت اور وہی جو ہے یعنی تاثیر پیدا ہوتی ہے، اور اسے ہریالی جو ہے آتی ہے. پھر جو ہے وہ انسانوں کی زندگی کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے. گویا کہ زمین کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے. اس کو بھی اللہ رب العالمین نے بطور دلیل بیان فرمایا کہ انسان کو دوبارہ اللہ رب العالمین خلق فرمائیں گے. مقاتل ابن سلیمان البلخی رحمہ اللہ 150 ہجری سن میں وفات ہے. عقدی اعتبار سے وہ یعنی تجسیم کے قائل تھے، اور جو ہے تجسیم کا فکرہ انہی سے آیا. معروف قضیہ ہے. تفسیر کے باب میں آپ کی نقولات بہت جو ہے مطلب ملتی ہیں تفاسیر کے باب میں. تو مقاتل ابن سلیمان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، یعنی حامدتاً کے معنی آگے میں بتاؤں گا آپ کو. میتتاً گویا کہ ایک مردہ زمین مکمل طور پر مردہ ہو چکی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تم زمین کو دیکھ رہے ہو فی الحال کہ بالکل مردہ ہو چکی ہے. تو مقاتل ابن سلیمان رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا کہ لِيَعْتَبِرُوا فِي الْبَعْثِ فَإِنَّ الْبَعْثَ لَيْسَ بِأَشَدٍ مِّن بَدْءِ الْخَلْقِ. یعنی اللہ رب العالمین نے اس قضیے کو رکھ کر کے اس بات کی طرف رہنمائی کر رہی ہیں کہ انسان اس سے عبرت حاصل کرے، اس سے سبق لے کہ ایک مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ فرما رہے ہیں. غور طلب بات یہ ہے کہ یعنی جب اس کا وجود نہیں تھا زمین کا، اللہ نے اسے وجود بخشا، اور زمین کے اندر وہ ساری صلاحیتیں اللہ نے رکھی، وہ تاثیر اللہ نے رکھی کہ زمین جو ہے مطلب اپنے اندرونی بہت ساری چیزوں کو جو ہے باہر نکالتی ہے، انسانوں کے لیے غذا فراہم کرتی ہے باذن اللہ تعالیٰ. ایک وقت آتا ہے کہ زمین کو جو ہے پھر موت آ جاتی ہے، زمین مردہ ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین پھر سے اسے زندہ کرتے ہیں. تو مقاتل ابن سلیمان رحمہ اللہ نے کہا کہ جو ہے
پہلے پیدا جو کیا گیا ہے اس زمین کو اللہ رب العالمین نے، وہ یقیناً بعد میں دوبارہ اس کو پیدا کرنا، دوبارہ اس کے اندر جان ڈالنا، یہ بہت آسان ہے پہلے کے مقابل۔ حالانکہ پہلے بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے رب العالمین کے لیے، لیکن دوسری مرتبہ جب زمین کو زندہ کیا جاتا ہے تو پہلی مرتبہ کے مقابل تو بہت آسان ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر کے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا فرمائیں گے، یہ ایک قوی دلیل ہے جو دوسرے نمبر پر پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً وَتَرَى الْأَرْضَ وَتَرَى۔ اب غور کیجئے کہ یہ جو طویل آیات کریمہ ہے اس میں دو طرح کے دلائل فراہم کیے گئے ہیں، ایک انسان کی تخلیق کو، ایک زمین کے دوبارہ اس کے اندر کی جو صلاحیتیں اور تاثیر جو آتی ہے اس کے اندر دوبارہ جو زمین کو جو ہے مطلب ہموار کیا جاتا ہے، تو دو طرح کی دلیلیں دی گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں جگہوں میں الگ الگ طرح سے خطاب فرمایا۔ پہلا جو خطاب تھا وہ یعنی جمع کا تھا، یعنی پوری دنیا، پوری نوع انسانیت سے خطاب ہے، اور جو دوسرا خطاب ہے وہ فرد واحد سے ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، آپ دیکھیے فإنا خلقناکم، یعنی ہم نے تم سب کو پیدا کیا۔ گویا کہ اس خطاب میں اللہ رب العالمین نے، جسے الحجت الآفاقیہ کہا جاتا ہے، یعنی پوری دنیا کے لوگوں سے ایک ساتھ گویا کہ خطاب فرما رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، وَتَرَوْنَ نہیں کہا، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فرد سے خطاب فرما رہے ہیں۔ تو یہ خطاب کے صیغے الگ الگ ہیں لیکن معنی ایک ہی ہے۔ یہاں ایک قابل غور بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے وَتَرَى الْأَرْضَ کہا، وَتَرَى یہ جو واو ہے یہ جو خطاب ہے صیغہ واحد، یہ دراصل معطوف ہے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ پر، لیکن فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ میں جمع کا صیغہ اور یہاں پر واحد کا صیغہ ہے۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ پہلی جو بات ہے انسان کی جو تخلیق ہوتی ہے، انسان اس وقت موجود نہیں تھا جب اس کی تخلیق ہوئی۔ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی، یہ تو ہم کو خبر دی گئی اس کی۔ خود انسان اپنی تخلیق کا مشاہدہ نہیں کرتا ہے، کسی اور کی تخلیق ہو رہی ہوتی ہے پیٹ میں، ہاں ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کو، دوسرے سے تیسرے مرحلے کو جو وقت گزرتا ہے اس حساب سے انسان اندازہ لگاتا ہے اور معلوم کرتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے وہ ماں اس کو جنم دیتی ہے، لیکن ایک انسان اپنی تخلیق سے متعلق ہے، میں ماں کے پیٹ میں مختلف مراحل سے گزر رہا ہوں، اس کی تو مجھے خبر نہیں ہے نا، اس کا تعلق ہے سماع سے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے پہلی جو بات بیان فرمائی کہ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تم کو پیدا کیا۔ دیکھیے ایک ماضی کی خبر ہے، ماضی کی خبر دی گئی بس ایک سماع کے طور پر کہ آپ سن لیں، آپ معلوم کر لیں، یہ آپ کے علم میں بات آنی چاہیے، بس اتنی سی بات ہے۔ لیکن یہاں کہا کہ وَتَرَى الْأَرْضَ کہ تم دیکھتے ہو، یہاں پر مشاہدہ کی بات، وہاں پر سننے کی بات ہے اور یہاں پر مشاہدے کی بات ہے، وہاں پر صرف سماع کی بات ہے کہ انسان جب اس کی ماں کے پیٹ میں تھا تو جن مراحل سے گزر رہا تھا تو وہ نہیں تھا نا اس دنیا میں، اسے تو اس کی خبر نہیں ہے نا، وہ تو دیکھا نہیں نا اس منظر کو، اسے تو بس خبر دی جا رہی ہے اور وہ سن رہا ہے بس۔ اور یہ جو زمین کا جو معاملہ ہے، کھیت کا جو معاملہ ہے، جو آج لہلہا رہی ہے، پھر جو ہے ایک مرحلے کے بعد وہ مردہ ہو چکی ہے، پھر وہ دوبارہ جو زندہ کی جا رہی ہے، اس کا تعلق تو انسان کے مشاہدے سے، جب وہ شعور کی حالت میں پہنچتا ہے، بڑی عمر کو پہنچتا ہے اور وہ تمیز کر سکتا ہے، یہ اس وقت مرحلے کی بات ہے، تو پھر وہ مشاہدے کی بات ہے۔ یہ دلیل بڑی قوی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے کہا کہ وَتَرَى الْأَرْضَ، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رؤیت سے جو ہے آیات کریمہ کا افتتاح کیا ہے، آیات کریمہ کا آغاز کیا ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، یہ جو الرؤیا ہے، الرؤیا ہم جانتے ہیں کہ یہ رآ، یہ جو فعل ہے یعنی اس کو افعال قلوب میں شمار کرتے ہیں۔ افعال قلوب اس لیے کہتے ہیں کہ یعنی اس فعل سے بیک وقت دونوں کام ہوتے ہیں، ہماری جو سر کی آنکھ ہے ہم اس سے بھی دیکھتے ہیں، دل کی جو آنکھ ہے اس سے بھی دیکھتے ہیں، مطلب غور و فکر کرتے ہیں۔ لیکن جب رآ فعل یعنی رؤیت قلبی جسے ہم کہتے ہیں، دل سے دیکھنے کی بات، سمجھ بوجھ کی بات، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ میں سمجھتا ہوں اس بات کو، تب ایسی صورت میں وہ دو مفعول کا متقاضی ہوتا ہے۔ جب ہم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کی سورۃ العلق میں کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، رآہ، تو رآ وہاں پر جو ہے وہ یعنی رؤیت قلبی ہے، دل سے دیکھنے والی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، اپنے دل میں ایک بات جو ہے ایک بات سے متعلق غور و فکر کی بات ہے، تو وہاں پر رآ جو ہے دو مفعول کا متقاضی ہوتا ہے۔ تو لیکن جب رآ
رؤیت بصری سے جب تعلق ہوتا ہے، آنکھ سے دیکھنے کی جب بات آتی ہے تو بس ایک مفعول اس کے لیے کافی ہے، دوسرے مفعول کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً میں جو ترا جو ہے رؤیت قلبی نہیں ہے، رؤیت بصری ہے، آنکھ سے دیکھنے کی بات ہے، تو الارض اس کا مفعول ہے اور وہیں پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ حامدتن اس کی مفعول ثانی ہے، ایسا نہیں ہے۔ حامدتن تو حال ہے، وہ الارض سے متعلق خبر دی جا رہی ہے، وہ یعنی مفعول ثانی ہے، ایسا نہیں ہے، یہ بات معلوم ہو جانی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی انسان کے سامنے اس منظر کو رکھا کہ انسان اس منظر کو دیکھے اور اس بات کو دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ جس طرح سے ایک زمین جو لہلہا رہی تھی، مردہ ہو چکی ہے، دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر وہ تاثیر پیدا فرما دی ہیں، اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا فرما دی ہیں، تو اللہ رب العالمین ویسے ہی انسان کو دوبارہ پیدا فرمائیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، کیا معنی حامدتن کی؟ عربی زبان میں حمدہ یعنی الہاء والمیم والدال، الحمود یعنی الخمود، حمدہ کے اصل معنی آتے ہیں ایک خمدہ یعنی قریب، خمدہ کے قریب کے معنی میں۔ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ حمدت النار، کیا مطلب ہے؟ طفئت یعنی آگ کا بجھ جانا، یعنی آگ کے اندر جلنے کی جو تاثیر ہے وہ کل عدم ہو چکی ہے، وہ ختم ہو چکی ہے۔ حمدہ کی یہی معنی۔ تو حامدتن کے معنی آتے ہیں یعنی ایسی زمین، الارض التي لا نبات فيها، اس زمین کو کہتے ہیں جس میں کسی طرح کی کوئی نباتات نہیں، گھاس نہیں، کسی طرح کی کوئی پیداوار نہیں، زمین کے اندر صلاحیت ہی ختم ہو چکی ہے، مردہ ہو چکی ہے زمین ابھی اس لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے اندرون کو نکالے۔ اس طرح کی زمین کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے حامدہ، یعنی النبات حامدہ۔ النبات حامدہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ ساری کے ساری گھاس، یہ سارے پودے سب کے سب جو ہے سوکھ چکے ہیں۔ حمدہ کے معنی صرف سوکھنے کے نہیں آتے، بلکہ کھیت کا یعنی یا کسی درخت کا یا نباتات جو چھوٹے موٹے پودے ہوتے ہیں، ان کو پانی نہ ملنے کی وجہ سے، ایک ہوتا ہے طبعی طور پر، یعنی جس طرح سے انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے، اس کے بعد دھیرے دھیرے پھر وہ زوال کی طرف آگے بڑھتا ہے نا، مضبوط تھا 40 سال کی عمر میں، لیکن اب کیا ہو گیا؟ فطری طور پر وہ جو ہے کمزور ہوتے جا رہا ہے۔ لیکن ایک 20 سال کا نوجوان ہے، وہ فطری طور پر کمزور نہیں ہے، ہو سکتا ہے غذا نہ ملنے کی وجہ سے، یا جو ہے آب و ہوا خراب ہونے کی وجہ سے، یا غلط انداز میں کوئی کام کرنے کی وجہ سے، غلط چیزیں کھا لینے کی وجہ سے وہ جو ہے کسی اس اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، یعنی کسی سبب کے تحت کمزور ہو رہا ہے۔ لیکن 40 سال کے بعد آدمی فطری طور پر وہ کتنی بھی اچھی غذا کھائے لیکن فطری طور پر کمزور ہوتے رہتا ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو حامدہ کے اندر جو معنی آتا ہے، حاجہ کے اندر جو معنی آتا ہے، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو حاجہ یہی جو اس کے اندر جو معنی آتا ہے وہ یہ کہ کسی چیز کا یعنی ایک شباب کو پہنچنے کے بعد ایک درخت پھر بوڑھا ہوتے جاتا ہے، شباب کو پہنچنے کے بعد ایک پھول اپنی پورے شباب کو پہنچ چکا ہے، اس کے بعد پھر وہ مرجھا جانے لگتا ہے، تب جا کر کے حاجہ یہی جو کا فعل آتا ہے جو سورۃ الزمر میں مستعمل ہوا ہے۔ لیکن یہ جو حامدہ کا جو فعل ہے، یہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے، یعنی اس کی نگہداشت، اس کی نگرانی نہ کرنے کی وجہ سے، تب جا کر کے وہ کھیت، وہ درخت اور وہ جو پیڑ پودے اور وہ پھول وغیرہ جب مرجھا جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، زمین مرجھا جانے لگتی ہے، تب جا کر کے حمدہ کا فعل آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تو حامدتن کے معنی کیا ہیں؟ حامدتن یعنی جافتن، سوکھنے کے معنی، میتتن کہ زمین مردہ ہو چکی ہے، یابستن زمین جو ہے سوکھ چکی ہے۔ بلکہ قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ نے کہا غبراء متحشمہ، یعنی بالکل چور چور ہو چکی ہے، اور جو ہے مطلب ایک تو اس کی نگرانی نہیں ہونا، کھیت کی پانی فراہم نہیں کیا جانا، ان سب وجوہات کی بنا پر وہ بالکل جو ہے سوکھ چکا ہے کھیت، اور جو ہے اس کے اندر کی جو رانا یا رونق ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس زمین کو دیکھو۔ یہ صرف درس میں بولنے کی بات نہیں ہے، ایک انسان کو چاہیے کہ وہ چاہے شہر ہی میں کیوں نہ ہو، وہ کبھی اس بات کی کوشش کرے کہ جو ہے کسی کھیت کی طرف جائے اور جا کر کے دیکھے وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً۔ آپ یوٹیوب میں بھی دیکھ لے سکتے ہیں ان سب چیزوں کو، گھر بیٹھے بھی شہر کے جو لوگ ہیں، اگر کھیتی باڑی جو ہے ہمارے شہروں میں نہیں ہے، شہر سے دور جانا پڑتا ہے، بلکہ ان سب کاموں کے لیے کبھی وقت نکال کے جانا پڑے گا، بچوں کو لے کے جانا پڑے گا، اپنی بیوی بچوں کو لے کر کے جائیں اور جا کر کے اس طرح کے سیر و تفریح کر کے آئیں جس سے ہمارا ایمان بڑھ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تم زمین کو دیکھ رہے ہو کہ وہ مردہ ہو چکی ہے، اب اس کے اندر کسی طرح کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، ظاہری اسباب کے تحت تو اب بالکل ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں، بارش برساتے ہیں، جب اس پر بارش کا پانی پڑتا ہے،
اب چاہے وہ بارش کے پانی سے کھیت جو ہے مطلب لہلہانے لگے، اب اس کے اندر پھر سے دوبارہ تاثیر پیدا ہو جائے، یا جو ہے نہر کے پانی کے ذریعے سے، یا جو ہے انسان جو ہے پانی فراہم کرتا ہے یعنی بور لگا کر کے، کسی بھی شکل میں پانی کا چھڑکاؤ کے ذریعے سے، تو پانی کسی طرح پر بھی فراہم کیا جائے تو اس کے بعد جو کھیت جو ہے مطلب پھر سے لہلانے لگتا ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، تو اس میں ساری طرح کے ہر قسم کے پانی کی جو ہے جتنی کیفیتیں ہو سکتی ہیں سب آ جاتی ہیں جو انسان بھی پہنچاتا ہے۔ لیکن فَإِذَا أَنزَلْنَا یہ جو انزال کا جو فعل ہے یہ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ یہاں بارش کا پانی مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، زمین کو تم دیکھ رہے ہو کہ بالکل مردہ ہو چکی ہے، اب ہم اس پر جب بارش کا پانی نازل کرتے ہیں، بارش برساتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہتزت، ایک بات یہ بیان فرمائی کہ اہتزت، دوسری بات بیان فرمائی وربت، تیسری بات بیان فرمائی وہ انبتت من کل زوج بہیج، تین باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ دو باتیں اس تفسیر میں ہوں گی، ایک بات انشاءاللہ آنے والی تفسیر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات کہی کہ اہتزت، یعنی فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اہتزت، کیا معنی عربی زبان میں اہتزت کے؟ حز الہاء والزا، حزہ کا بنیادی معنی کیا ہے؟ بنیادی معنی یہ ہے کہ یدل علی اضطراب فی شیء وحرکہ، یعنی کسی چیز میں حرکت، صرف حرکت ہی نہیں بلکہ ہم کسی چیز کو ایسے ہلا دیتے ہیں نا، زور سے ہلاتے ہیں، گویا کہ اس کے اندر ایک حرکت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس طرح کی کیفیت کے لیے فعل آتا ہے، صرف حرکت دینا نہیں، یعنی زور سے ہلا کے حرکت دینا، یہ اس کے اندر معنی ہے، یعنی زوردار انداز میں ہلانا، حرکت دینا۔ جیسے ایک آدمی درخت ہے، درخت کو کیسے ہلاتا ہے؟ کوئی چیز اوپر سے گرانا ہو تو کیسے گراتا ہے؟ ہلکا ہاتھ تو نہیں لگاتا نا، زور سے ہلاتا ہے، تو اس کے لیے حزہ کا فعل آتا ہے، یعنی زوردار انداز میں ہلانے کو۔ چونکہ زمین ہے مردہ ہو چکی ہے، بارش کا پانی جب اس میں پڑتا ہے تو پھر پودے جب اس میں سے نکلتے ہیں تو اندر سے جو کام جو ہوتا ہے، حرکت جو ہوتی ہے، اس کے اندر کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور پھر پودے جب نکلنے کی بات آتی ہے تو زمین کے اندر ایک طرح کی حرکت پیدا ہوتی ہے اس مخصوص جگہ میں، اور جو ہے اس میں ایک طرح کی ہلچل مچتی ہے، پھر جا کر کے وہ پھر زمین کے اندر کی وہ تاثیر جو ہے باذن اللہ کام کرتی ہے، اور زمین کے اندر کی صلاحیتیں باذن اللہ جو ہے کام کرتی ہیں، اور پھر وہ پودا نکل کے آتا ہے۔ جب پودا نکلنے سے پہلے کے اندر کی جو کیفیت ہے، اس کیفیت کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اہتزت کہا کہ زمین کے اندر ایک ہلچل ہوتی ہے، زمین کے اندر ایک طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے خبر دی ہم کو کہ جو ہے زمین کے اندرون جو ہے، جیسی ہی وہ پھر بارش کا پانی اندر جاتا ہے، اندرونی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ جب کام کرنے لگتی ہیں اور پھر وہ مؤثر ہوتی ہیں، تو پھر زمین کے اندر ایک طرح کی مخصوص طرح کی کیفیت ہوتی ہے، ایک مخصوص طرح کی حرکت پیدا ہوتی ہے، ایک جھٹکا سا جیسے لگتا ہے، گویا کہ کام ہو رہا ہے اس میں، یہ مقصود ہے اس میں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اہتزت۔ یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فخر الدین الرازی، جن کی تفسیر الکبیر ہمارے پاس ہے ادھر 32 جلدوں میں الحمدللہ، اس میں انہوں نے کہا کہ احتزاز یعنی یہ فعل اسی وقت مستعمل ہوتا ہے جب اپنے اندر ایک طرح کی خوشخبری اور سرور لے کر آتا ہے، یعنی صرف حرکت ہی نہیں، ایسی حرکت بے معنی حرکت نہیں، ایسی حرکت جو اپنے اندر سرور لے کر کے آئے، ایسی حرکت جو اپنے اندر خوشخبری لے کر کے آئے، ایسی حرکت جو اپنے اندر منافع لے کر کے آئے۔ گویا کہ ایک زمین ہے، بارش کا پانی اس میں پڑ رہا ہے، تو وہ جو حرکت ہوتی ہے گویا کہ وہ حرکت بھی ایسی ہو جو ایک انسان کے لیے خوشی کا باعث ہو، سرور کا باعث ہو، اسے خوشخبری دینے والی وہ حرکت ہو۔ یعنی وہ اگر حرکت نہیں ہے، محض ایسی ایک حرکت ہو تو پھر اسے احتزاز نہیں کہا جاتا۔ احتزاز اسی وقت کہتے ہیں جب وہ حرکت آپ کے لیے خوشخبری لے کر کے آئے، آپ کو اس بات کی اطلاع دے رہی ہو وہ حرکت کہ جو ہے ابھی زمین بحال ہو رہی ہے، زمین جو مردہ تھی اب دوبارہ جو ہے اپنے اندر وہ ساری صلاحیتیں باذن اللہ کام کر رہی ہیں، ابھی وہ آپ کے لیے غذا فراہم کرنے جا رہی ہے، ابھی آپ کے لیے وہ متعدد چیزیں دینے جا رہی ہے، تو وہ جو ہے اگر صلاحیت، تبھی اسی حرکت کو جو احتزاز کہا جاتا ہے۔ یہ فخر الدین الرازی نے کہا رحمہ اللہ، یہ بڑی پتے کی بات ہے، شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ احتزت۔ آپ دیکھیے سورۃ مریم میں بھی یہ فعل استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا مریم علیہ السلام سے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یعنی مریم علیہ السلام ایک تو حالت نفاس میں ہیں، ابھی بچے کو آپ نے جنم دیا ہے، تو جس درخت سے آپ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کھجور کا جو درخت تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس کو کہ جو اسے حرکت دیں،
یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بغیر بھی تو ان سے وہ ساری چیزیں گر سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خودداری اپنے اندر پیدا کریں اور تھوڑی سی حرکت دیں. یعنی جتنی ایک عورت حالت نفاس میں کتنی طاقت ہوتی ہے اس میں، تو اس کی طاقت کے بقدر کہا کہ جو ہے آپ وہزی، آپ اس سے حرکت دیں، تھوڑا سا ہلائیں. حالانکہ کھجور کے درخت کا جو تنا ہوتا ہے اسے اچھے خاصے طاقت اور مرد بھی ہلانا چاہے تو ہل نہیں سکتا ہے. تو یہاں پر جو ہے مطلب کہا کہ آپ اپنا کام کریں، کہ جو ہے آپ اسے حرکت دیں، وہ تو ہلے گا نہیں، آپ اپنا کام کیجیے، آپ اسے حرکت دیجیے. اور وہ بھی کھجور کے درخت کے تنے کو کون ہلا سکتا ہے اس کو؟ کہا کہ وہزی الیک، آپ جو ہے اس کی طرف سے جو ہے یعنی ہلائیے، طاقت لگائیے، آپ اپنی جو طاقت ہو سکتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وہزی، میں یہ فعل سے بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھی، اللہ نے کیا کہا سورۃ القصص میں، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ. اللہ نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اس عصا کو پھینکو. آپ غور کیجئے، ایک آدمی ہاتھ میں سانپ کو پکڑا ہے، سانپ کو پکڑنے کے بعد جیسے ہی ڈالے گا سانپ کی حرکت کیسی ہوتی ہے؟ اس کیفیت کے لیے کیا فعل استعمال کیا گیا کہ تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ. یعنی جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں جو عصا تھے عصا کو ڈالا، کہا کہ تَهْتَزُّ ای تتحرک، حرکت کرنے لگا وہ، كأنها جان، گویا کہ وہ حی ہے، گویا کہ بڑا سانپ ہے وہ. تو اس کیفیت کو بتانے کے لیے حزہ، تہتز کا فعل. تو حزہ، حززت الشیء، میں نے کسی چیز کو ہلایا، مطلب یہ کہ ای حرکت الشیء، میں نے کسی چیز کو حرکت دی. تو عربی زبان میں اہتزاز کہتی ہی ہیں الحرکت یعنی الی الاعلی، نیچے سے کسی چیز کو حرکت دینا جو اوپر تک چلا جائے. تو زمین کے اندرونی جو کیفیت ہے، بارش پڑنے کے بعد کافی اندرون سے وہ حرکت ہونے لگتی ہے. یہ اندرون جو یا تو کھیت کے جو زمینی علوم کے جو ماہرین ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ان کے علم میں ہو، یا ہو سکتا ہے یہ صرف اللہ رب العالمین کے علم میں ہو، یا ہو سکتا ہے انسانوں کے علم میں بھی یہ بات آئی ہو جو اللہ رب العالمین نے انسان کو جو متعدد علوم سے نوازا ہے. یہ بھی ایک بات ہو کہ زمین اندرونی طور پر کیسے بارش کام کرتی ہے تو حرکت ہوتی ہے، واقعتاً یہ سمجھنے کی بات ہے، دیکھنے کی بات ہے. اور یہ دیکھنے کی بات ہے کیونکہ اللہ نے کہا کہ وَتَرَى الْأَرْضَ، تم زمین کو دیکھو گے کہ کس حالت میں وہ ہوتی ہے، حامدتاً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ. ایک تو اہتزت ہو گیا، اور دوسرا کہا وربت. کیا معنی وربت؟ کہ عربی زبان میں ربا یعنی حرف الرا، حرف البا، را اور با، آخری کا حرف کون سا ہے؟ آخری کا حرف یا تو الحرف المعتل ہے، یا الحرف المعتل جو وہ سے بدلا ہوا ہے، یا آخری حرف المحموز یعنی ربا، یا تو ربا ہے یا تو ربا ہے. دونوں طرح سے یہ مستعمل ہے. ربا یا ربا، ربا کے معنی جو آتے ہیں عربی زبان میں، ربا یربو، ربوون کے معنی آتے ہیں، یعنی اذا زاد ونما وعلا، یعنی الزیادت والنما، کسی چیز کا میں پروان چڑھنا، زیادتی، کسی چیز کا بلند ہونا، یہ سارے معنی اس کے اندر آتے ہیں. ربا یربو کے معنی ہی یہی ہیں کہ کسی چیز کا بلند ہونا، کسی چیز کا زیادہ ہونا، کسی چیز میں بڑھوتری ہونا. عربی زبان میں کہا جاتا ہے یعنی الربوۃ یعنی ای المکان المرتفع. جیسے ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورۃ المؤمنون میں وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. یعنی اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ اور ان کی والدہ کو ایک نشانی ہم نے بنا دیا. توحید کی ایک نشانی ہے، اللہ کی تخلیق، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے. اور کہا کہ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، إِلَىٰ رَبْوَةٍ، الربوة ای المکان المرتفع، وہ البیت المقدس ہے، یعنی مقام مرتبے کے اعتبار سے کافی بڑا مقام ہے وہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں ان کو پناہ دی. ربوہ یہ پنجاب کا بھی ایک حصہ ہے. ربوہ جو قادیان ہے نا، قادیان، وہاں پر ایک علاقہ ہے ربوہ، ریلوے اسٹیشن کا بھی نام ہے ربوہ. تو کسی کو اشتباہ ہو سکتا ہے، وہ قادیانوں سے جڑا حصہ ہے وہ، اس علاقے کا نام ربوہ ہے، لیکن قرآن مجید میں جو ربوہ ہے وہ مراد نہیں ہے. ربوہ ای المکان العالی، المکان المرتفع. اچھا، بہرحال مجھے بتانا مقصود یہ ہے کہ ربا کے معنی آتے ہیں زیادتی کے. تو جیسے جیسے بارش کا پانی باذن اللہ تعالیٰ کام کرتا ہے تو اس کی اندرونی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ پروان چڑھتی ہیں، بڑھتی ہیں. جیسے کہ امام طبری رحمہ اللہ نے کہا کہ ربط کے معنی ہے اضعافت، چیزیں بڑھتی ہیں، دگنی ہوتی ہیں. یعنی ایک دانہ ڈالتا ہے اور وہ کتنے بالیاں بل کر کے سامنے باہر آتی ہیں. آدمی مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، آم لے لیجیے، سیب لے لیجیے، کسی بھی چیز کو لے لیجیے، 50 دانے تو ایک ساتھ نہیں ڈالتا نا. ایک دانہ تو ایک جگہ کام کرتا ہے، دوسرا دانہ دوسری جگہ کام کرتا ہے، لیکن وہ ایک دانہ اپنے اندر کتنی بڑھوتری لے کر آتا ہے. سبحان اللہ، کتنی چیزیں لے کر کے آتا ہے. کہا کہ وربت
یہ معنی ہے۔ جہاں تک مسئلہ ربط کے معنی، ربا کے معنی جو ربا جو مراد لیا گیا ربا، تو ایک قدیم قاری ہیں جن کا نام ہے یزید بن القعقاع، ابو جعفر ان کی کنیت ہے، چوتھا طبقہ ہے غالباً ان کا، 127 ہجری سے وفات ہے۔ کتب ستہ میں سے صرف سنن ابی داؤد میں ان کی روایات ہیں، ثقہ راوی ہیں۔ انہوں نے فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهتزت وربأت، ربأ محموز، ربأت انہوں نے پڑھا ہے، ربأ کا معنی کیا ہے؟ یعنی کسی بلند جگہ سے چاروں طرف کی نگرانی لینا۔ جیسے مثال کے طور پر قدیم زمانے میں قلعے ہوا کرتے تھے نا، تو اوپری ایک ایسی جگہ جہاں سے انسان جو ہے سب جگہوں کی خبر لیتا ہے، ایک جگہ کی نگرانی جہاں سے حاصل کرتا ہے، جہاں سے مطلب ساری چیزوں سے مطلع ہوتا ہے، تو ربأ کا وہ معنی ہے۔ ربیعہ کہتے ہیں اس بلند حصے جہاں سے انسان سب چیزوں کی خبر لیتا ہے۔ امام جعفر الطبری، ابو جعفر الطبری رحمہ اللہ نے، محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی تفسیر میں جو معروف نحوی ہیں الفراء، ان کے حوالے سے بیان کیا ہے، اور دیگر بعض اہل اللغہ سے، ابو عبداللہ التمیمی وغیرہ سے، کہ یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے کہ یہاں پر ربأ محموز جو ہے فعل وہ معنی لیا جائے جو بلندی میں کسی کی حراست اور نگرانی لینے کی بات آتی ہے۔ کہا کہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں یعنی جو کھیتی ہوتی ہے اس میں بڑھوتری کا معنی بیان کیا گیا ہے، نگرانی کا معنی نہیں۔ نگرانی سے کوئی تعلق ہی نہیں اس آیت کریمہ میں۔ اس آیت کریمہ میں نگرانی کی کوئی بات نہیں کہی جا رہی ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ یہاں پر ربأت والی بات ہو۔ تو ربأت جو قرات ہے، کہا کہ یہ درست نہیں ہے، معنی کے اعتبار سے بالکل بھی یہاں مناسب نہیں ہے۔ یہاں وربت یہی معنی ہے، امام طبری نے کہا رحمہ اللہ۔ تو ربا کے معنی میں نے آپ کو بتا دیا، اور الربا جسے ہم سود کہتے ہیں بالکل واضح ہے، اور اسے مالیات میں ربا کیوں کہتے ہیں۔ تو بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس نشست میں۔ انشاءاللہ آنے والی نشست میں وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ کی تفسیر ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ جو ایک دوسری دلیل ہے وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اس پہ غور کرنے اور قیامت پر ایمان لانے، اس کے لیے تیاری کرنے، البعث بعد الموت سے متعلق خود کو تیاری کرنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔